بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 16 ہے آپ کی فرسٹ ایئر کی کتاب کا، اور یہ جو نظم ہم نے شروع کی ہے The World is Too Much With Us، پیج نمبر 94 پر، یہ اس نظم کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ٹرانسلیشن، پیرافریز، ایکسپلینیشن یہ پڑھی، اور اس لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائزز پڑھیں گے۔ تو یہ فرسٹ ایئر کے لیے ہے، اس کو ایف اے ایف ایس سی پارٹ 1 بھی کہتے ہیں، اور گریڈ 11 کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جو سوال ہے، رائٹنگ سجیشنز، پیج نمبر 96 پر، جس کا مطلب ہے لکھائی کے لیے تجویز۔ تو وہ آپ کو تجویز دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ہاؤ ڈز دی پوئم The world is too much with us make you feel۔ یہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے، تو بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا احساسات رکھتے ہیں۔ Evaluate the effectiveness of the poem on you۔ بتائیں یہ نظم آپ پہ کتنا پر اثر رہا ہے۔ Keep the following points while giving your personal response۔ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دراصل ایسے رائٹنگ کا طریقہ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ لیکچر میں ریکارڈ کروں گا، جس میں ہم بتائیں گے کہ کسی ایسے کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا حصہ ہے ان میں ایک اہم لائن جس میں پورا ایسے کنٹرول ہوتا ہے، انٹروڈکشن میں یہ جملہ ہوتا ہے، اس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی دیں۔ تو ہم سٹارٹ کچھ یوں آپ کر سکتے ہیں، آپ ہی کا کام ہے، آپ نے لکھنا ہے اس کو کہ though Wordsworth is talking about an old problem, the problem of 18th century, however, this problem looks to be the problem of 2021, that is 2021, because the same thing is happening nowadays. The environment is being destroyed by the people because they are not taking any care of their garbage, and as a result the environment is destroyed, the natural beauty is destroyed. They are busy in their own businesses, but they are not taking care of the environment. So you can see that the idea which he has used, the idea of the 18th century, is still applicable in the 21st century. اور پھر ہم ماحول پہ اپنے سبق بھی پڑھے ہیں بعض، اس کے بارے میں آپ بات کریں گے۔ تو یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایسے رائٹنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ بی سیکشن ہے اس کا، پیرافریز دی فالوئنگ۔ تو یہ وہ سیسٹٹ ہے، اور سیسٹٹ کی پیرافریز ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ پیرافریز کی ہم نے یہ دیکھیں، پیرافریز کی سیسٹٹ کر چکے ہیں، نوٹس میں 97 پیج پر ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اورل کمیونیکیشن ہے، تو اورل کمیونیکیشن کلاس میں ہوگا، یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور کلاس میں اگر اسٹوڈنٹ بہت کمزور ہیں تو پھر یہ کلاس میں بھی نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ حصہ جو ہے یہ پیج نمبر 96 پر، وہ ووکیبولری اور گرامر کا ہے۔ ووکیبولری کا مطلب ہے ذخیرہ الفاظ، اور گرامر جو ہے یہ اصول ہیں جملے لکھنے کے اور الفاظ کو سمجھنے کے۔ تو اس میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ ڈکشنری کا استعمال کریں، اور آپ کو آہستہ آہستہ ڈکشنری کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی تو ٹاکنگ ڈکشنریز بھی آپ کے پاس موبائلز میں ہیں، لیکن بک ڈکشنری بھی استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ کہتا ہے فائنڈنگ دی میننگ آف دی فالوئنگ ورڈز، آپ کو الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کے معنی آپ ڈھونڈیں۔ کچھ ایبریویشنز ہیں اس میں، تو ان ایبریویشنز کو بھی سیکھیں۔ تو یہ ہم کرتے ہیں ڈائریکٹ، باقی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ آپشنل کا مطلب اختیاری ہوتا ہے، انسٹرکشن کا مطلب ہدایات، انڈیپینڈنٹلی کا مطلب آزادانہ طور پر، اور اسی طریقے سے ٹرم لفظ ہے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ
فلانے سیمسٹر میں ہے تو یہ سیمسٹر اور ٹرم کا لفظ ایک جیسے استعمال ہوتا ہے. جینیس ذہین کو کہتے ہیں اسپیسیمن، نمونے کو کہتے ہیں پیئرس، ہم عمر کو کہتے ہیں ایکسیپٹیبل قابل قبول کو کہتے ہیں اسائنمنٹ ہوم ورک، اور مینٹل ذہنی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ الفاظ نا فل ان دا بلینکس ود دا ورڈز ان دا باکس ابو، یہ جو باکس میں الفاظ ہیں اس کو لگائیں یہاں پر، میک پلورل اف نیڈیڈ، اگر پلورل بنانے کی ضرورت ہو تو وہ کریں. تو اب ہم اس کو کرتے ہیں. پہلے میں تو یہاں سے ہم نے اس کو لگانا ہے، پہلے میں آپ لفظ استعمال کریں ایکسیپٹیبل، یہ مناسب آ رہا ہے. 3 days was simply not acceptable amount of time to complete such a lot of work. 3 دن اتنے بڑے کام کو مکمل کرنے کے لیے قابل قبول دن نہیں ہے. You don't need to be a genius. Genius بہت ذہین کو کہتے ہیں. آپ کو جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے to see what the problem here is. یہاں جو مسئلہ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے. نیکسٹ میں انسٹرکشنز آئیں گے، ہدایات. Make sure you read all the instruction carefully before setting up the device. ڈیوائس کو یا اوزار کو ٹھیک کرنے سے پہلے تمام ہدایات غور سے پڑھ لیں. There are special schools for students with mental disorders. وہ بچے جن کو ذہنی مسائل ہیں ان کے لیے الگ اسکول، اسپیشل اسکول ہے. تو مینٹل کا مطلب ذہنی. Seeing that some of their peers have one, children ask their parents for mobile phone at a very early age. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے عمر لوگ ان کے پاس موبائل ہیں تو وہ بھی مانگنا شروع کرتے ہیں. When the space probe landed on Mars, space probe ایک اسپیس شپ ہوتا ہے جو مختلف میسیجز اسپیس سے، خلا سے بھجواتا ہے، اور مار جو ہے یہ اسٹار ہے. When the space probe landed on Mars, جب مار پہ اسپیس پروب لنگر انداز ہوا، the first thing it did was to take a specimen، نمونہ انہوں نے لیا from the Martian soil، وہاں کی زمین سے. نیکسٹ ہے the students get monthly assignment. بچے منتھلی اسائنمنٹ لیتے ہیں جس کو ہوم ورک آپ کہہ سکتے ہیں، which usually include writing a report. اور عموماً اس میں ایک رپورٹ لکھنا پڑتا ہے، رپورٹ لکھنا ہوتا ہے. A half of the courses in our department were optional. آپشنل اختیاری. آدھے تو جو ڈپارٹمنٹ کے کورسز تھے وہ اختیاری تھے. There were a variety of courses to choose from. بہت ساری کورسز تھے، ان میں سے منتخب کرنا تھا. Children need to be taught to learn independently at primary school. بچوں کو پرائمری اسکول میں آزادانہ طور پر سکھانا پڑتا ہے. Otherwise they can't get anywhere in their school life. ورنہ تو اسکول لائف فضول ہو جاتا ہے. In most countries schools have 2 terms. اکثر ممالک میں اسکولز میں 2 سیمسٹرز اور سیمسٹرز ہوتے ہیں. While in others there can be up to 6. اور بعض میں 6 سیمسٹر تک ہو سکتے ہیں. نیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیسپلز کو بریکٹ میں جو دیے گئے ہیں ان کو آپ پارٹیسپل بنائیں. تو آپ کو پارٹیسپل کی تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے کہ پارٹیسپل کیا ہے. اگر آپ اس پیج کو دیکھیں جو کہ انٹرنیٹ پہ ایک پیج ہے تو آپ کو پتا ہوگا، اندازہ لگے گا کہ ہمارے پاس پارٹیسپل 3 قسم کے ہیں. ایک کو پریزنٹ، ایک کو پاسٹ اور ایک کو پاسٹ پرفیکٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. یہ آخری والا یہاں پہ آپ کی بک میں نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے، ہم 2 لیتے ہیں. پریزنٹ پارٹیسپل دراصل ورب کے ساتھ جب آئی این جی لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو پریزنٹ پارٹیسپل کا نام دیا جاتا ہے. جیسے ایٹ کے ساتھ ایٹنگ، اور یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایڈجیکٹو اس میں صفت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے پاسٹ پارٹیسپل جب ورب کے ساتھ ای ڈی لگ جائے، مثلاً کوک کے ساتھ کوکڈ، تو یہ پاسٹ پارٹیسپل ہو جائے گا. اگر وربز ریگولر نہیں ہیں، ای ڈی والے نہیں ہیں، تو کسی کے ساتھ ای این، کسی کے ساتھ ٹی، کسی کے ساتھ ڈی، کسی کے ساتھ این. مثلاً سولن، سوجا ہوا، پرسیدلے جس کو کہتے ہیں، تو یہ پاسٹ پارٹیسپل بنے گا.
اور ان کا جو کام ہے وہ ایڈجیکٹو کا ہوتا ہے اور یہ کسی ناؤن کے معنی میں کمی بیشی لاتے ہیں. مثلا فلاورز ناؤن ہے، اس کے ساتھ کٹ لگائیں، کٹ فلاورز، کٹے ہوئے پھول. تو پریزنٹ پارٹیسپل آئی این جی والے وربز جب ان کو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کہلاتے ہیں. پاسٹ پارٹیسپل جب پاسٹ فارم کو استعمال کیا جائے ایڈجیکٹو کے طور پر تو یہ پاسٹ پارٹیسپل کہلاتا ہے. تو کہتا ہے بریکٹس کے میں استعمال کریں یہ جو الفاظ ہیں ان کے پریزنٹ پارٹیسپل یا پاسٹ پارٹیسپل. تو پہلا ہے اے ویٹنگ بوائے، ویٹ سے ہم بناتے ہیں ویٹنگ، انتظار کرنے والا لڑکا. دوسرا ہے انٹرسٹنگ سٹوری، دلچسپ کہانی. تیسرا ہے بروکن کار، اب یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، بریکنگ کار ہم نہیں کہہ سکتے، خراب گاڑی. اور نیکسٹ میں بھی پاسٹ پارٹیسپل ہے فارگاٹن پیٹسا، بلایا ہوا پیٹسا. اور نیکسٹ میں ورکنگ فادر، کام کرنے والا فادر. I saw him going، یہ یہاں پہ وینٹ نہیں آئے گا اور نہ گان آئے گا، گوئنگ آئے گا. دا ریپیئرڈ کمپیوٹر، مرمت شدہ کمپیوٹر. دا ٹاکنگ اسٹوڈنٹس، باتیں کرنے والے بچے. ایکسائٹیڈ فینس، اور پرجوش فینس. دی گرل لیونگ نیکسٹ ڈور، لیوڈ نہیں آئے گا لیونگ آئے گا. تو دیکھیں یہ پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال ہے. نیکسٹ میں آپ کو کہتے ہیں کہ پھر پریزنٹ یا پاسٹ پارٹیسپل استعمال کریں جو بریکٹ میں یہ الفاظ دیے ہیں ان سے بنائیں. تو پہلا ہے ہی سا ہز فرینڈ گوئنگ، گو سے گوئنگ آؤٹ ود مریم، اس نے اپنے دوست کو مریم کے ساتھ جاتے دیکھا. دوسرا ہے دا بس کریشڈ انٹو دا بلو کار ڈریون ڈاؤن دا ہل، یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے کہ بس بلو کار سے جو کہ پہاڑی کے پہ چلائی جا رہی تھی اس سے ٹکرایا. آیان ہارٹ ہز لیگ ڈوئنگ کراٹے. دی امبریلا فاؤنڈ ایٹ دا بس اسٹاپ بلانگس ٹو ابرار، فاؤنڈ کا مطلب ملنا، امبریلا چھتری کو کہتے ہیں. دی پیپل واکنگ ان دا اسٹریٹ آر آل ویری فرینڈلی، فرینڈلی دوستانہ. آئی ہرڈ مائی مدر ٹاکنگ آن دا فون، پریزنٹ پارٹیسپل ہے. My uncle always has his car washed، یہ past participle ہے. We stood waiting for the taxi، present participle. Looking down from the tower we saw many people walking in the street، present participle. The people drove off in a stolen car، سے بھول گیا ہے آپ اس کو لکھ دیں stolen car، اور یہ بھی past participle ہے، چرایا ہوا اسٹیل سے، steal stole stolen. Put verbs in brackets as past participle، صرف past participle. تو یہ ہو جائے گا repaired watches، stolen computers، fascinated fans، bored students، confused boys، forgotten umbrellas، disappointed girls، swapped comics. swapped کہتے ہیں ایک کے بدلے دوسرے کو لینا، comic کہتے ہیں مزاحیہ کتاب، رسالہ وغیرہ. worried doctors، amused queens. نیکسٹ میں لکھا ہے صرف پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کریں، یہاں پہ بارک کی بجائے بارکنگ، بارکنگ ڈاگس. پلینگ چلڈرن آسان ہے، پلے سے. اسکریم سے اسکریمنگ چلانا، اسکریمنگ گرلس. فائٹنگ کا بوائز، سوئمنگ ڈکس، ڈکس بطخ کو کہتے ہیں. کرائنگ بیبیز، رننگ واٹر، یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے سارے. سنگنگ ٹیچرز، فالنگ لیوز. لائنگ پیپل، لائنگ سے مراد جھوٹ بولنے والے. تو یوں یہ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ختم ہوا اور یہ سبق کمپلیٹ ہوا. تو اس میں پارٹیسپل خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے. پریزنٹ پارٹیسپل جب آئی این جی ورب کے ساتھ آتا ہے اور پاسٹ پارٹیسپل جب ای ڈی اور باقی الفاظ آتے ہیں. تو اس کے لیے تھینک یو اینڈ گڈ لک.